پیارے بچوں السلام علیکم. میں امام مشتاق شیخ فرام بی ایچ ایس ستپوئنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں. بچوں آج ہم 10ویں جماعت مضمون ہمارا اردو ہے. موضوع غزل ہے. غزل کے لفظی معنی جو ہیں وہ محبوب سے باتیں کرنے، محبوب سے باتیں کرنا، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مشغول مضامین بھی داخل ہوتے گئے، اور آج یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کے موضوعات بیان ہو سکتے ہیں. شاید اسی وجہ سے غزل آج دور جدید اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے. یعنی اس میں اب ہر طرح کے موضوعات شامل ہو گئے ہیں. اس میں جس طرح دور جدید یا عہد حاضر کے مسائل، جن میں سماجی مسائل ہیں، یا سیاسی سماجی استحصال اور معاشی بحران جو ہے، معاشی بحران، مادیت پرستی، اخلاقی گراوٹ، اقتدار کی پامالی، انسان کی خدا سے دوری، دین و مذہب کی کھلی نمائش، ہمدردی کا ڈھونگ، انسان کے ہاتھوں انسانیت کی بے حرمتی، اور تمام باتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی انتشار آج غزل میں شامل کیے گئے ہیں، جن کو غزل کا وسیع دامن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. غزل تمام دنیا کی شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے. غزل کی ابتدا جو ہے وہ عربی شاعری سے ہوئی. غزل کی ابتدا جو ہے وہ غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی، اور فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنایا. فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنایا. جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اس طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے. عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کئی غزلوں میں سے زیادہ اشعار بھی ہوتے ہیں. عام طور پر جو ہے اس میں 5 سے لے کر 19 اشعار تک کی تعداد ہوتی ہے، لیکن کئی غزلیں ایسی ہیں جن میں اشعار کی تعداد سے زیادہ بھی ہے. غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. پہلا شعر جو غزل کا ہوتا ہے اسے مطلع
کہتے ہیں۔ اس کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں، دونوں مصرے وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جس طرح غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، اس طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ اگر غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، آخری شعر میں کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اس شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں یہ اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اس شعر آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کے معنی جو ہیں وہ جداگانہ ہوتے ہیں۔ کچھ غزلوں میں موضوع کی وحدت پائی جاتی ہے اور شاعر ایک ہی موضوع کے مختلف پہلو کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس طرح غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں، اس غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہوں، اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ غزل کا ارتقاء۔ اردو میں غزل کی ابتدا شاعری کے اردو میں غزل کی تاریخ سلطان قلی قطب شاہ سے شروع ہوتی ہے، جس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ ابتدا سلطان قلی قطب شاہ، یعنی اس کی جو اردو میں غزل کی تاریخ سلطان قطب قلی شاہ سے شروع ہوتی ہے، جس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ دکن کے شاعرہ میں دکن کے شعرا میں ولی دکنی پہلا غزل گو شاعر ہے۔ اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی سے ہی ہوتا ہے۔ ولی دکنی جسے کہا جاتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ فن کے اتباع شمالی ہند کے کئی شعراء نے کی ہے۔ اس وقت دلی میں شاہ حاتم، موذر جان جنا اور آبرو تھے۔ ان شعراء کے بعد غزل اپنے زرعی دور میں داخل ہوتی ہے۔ یوں تو غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی اور فارسی شاعر نے غزل کو واقعی غزل بنایا۔ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن سے، جیسے میں نے بتایا ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حاتم، موذر جان جانا اور آرزو نے اردو غزل کو نمایاں ترقی دی۔ دلی میں میر درد اور سودا نے بھی اردو غزل کی نزاکت، نفسیت وغیرہ کو سمجھا اور انہیں ترقی دور حاضر میں، دور جدید میں اس صنف کو ترقی بخشی۔ دور جدید میں غزل میں نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال، حسرت موہانی، فیض احمد فیض، جوش، مراد آبادی، جگر، حفیظ جلندری، جوش، سردار جعفری، احمد ندیم، کاظمی جیسے شعراء کو فروغ دیا اور مغربی اثرات سے اور فلسفہ اور سائنسی علوم کی واقفیت سے اردو غزل کا دامن نئے موضوعات سے بھرا۔ اس کے بعد شعراء کی ایک اور
صف معروض وجود میں آئی، جن میں ناصر کاظمی، احمد فراز، محمود سعیدی، اکبر آبادی وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور میں زندگی کے تلخ حقائق کو غزل کا موضوع بنایا گیا۔ مادیت پرستی، بے چینی، انتشار اور نفسیاتی الجھنیں غزل کے وسیع موضوعات کے طور پر سامنے آئے۔